الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. عذاب قبر کا مسئلہ اور عذاب قبر کا عقیدہ مسلمانوں کے بنیادی عقائد میں سے ہے، اور امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ جو عذاب قبر کا منکر ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کہہ کر کہ عذاب قبر نہیں ہے، لوگوں کو گناہوں کی زندگی کی طرف دھکیل دیا ہے کہ جب قبر میں پوچھ گچھ ہی نہیں ہے، عذاب قبر کا تصور ہی غلط ہے، پھر ہم دنیا میں جو چاہیں کریں۔ جب وہاں پکڑ ہی نہیں ہے پھر اس سے ڈرنا کیسا؟ اور یہ لوگ بدعقیدگی میں مبتلا ہیں۔ کہنے کو یہ قرآن پر عمل کرتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن سے کوسوں دور ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو جو بخاری اور مسلم میں ہیں، صحیح سندوں کے ساتھ موجود ہیں، ان کا انکار اس لیے کر دیا جاتا ہے کہ یہ قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن کی کون سی آیت کے خلاف ہیں اس کا ان کو علم نہیں۔ ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ چونکہ قبر پرست قبروں پر جاتے ہیں، لہذا اس قبر کا ہی انکار کر دیا جائے کہ نہ بانس رہے نہ بانسری۔ جب قبر نہیں، عذاب قبر نہیں، تو لوگ قبروں پر جائیں گے نہیں، ان سے مرادیں مانگیں گے نہیں۔ لگتا ایسے ہے کہ وہ عقیدہ توحید پھیلانا چاہتے ہیں، قبر کا انکار کر کے، عذاب قبر کا انکار کر کے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ عقیدہ توحید نہیں کہ لوگوں کو ایک عقیدے سے اس لیے ہٹا دیا جائے کہ لوگ قبروں پر جا رہے ہیں، لہذا قبر اور عذاب قبر کا انکار کر دیا جائے کہ کوئی عذاب قبر نہیں ہے، تاکہ لوگ یہاں قبروں پر جا کر ان سے مرادیں نہ مانگیں۔ اس کا طریقہ یہ نہیں کہ آپ ایک بنیادی عقیدے کو اس کا ہی انکار کر دو، بلکہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کو توحید کی دعوت دو اور ان کو بتلاؤ کہ اللہ سے ہی مانگا جاتا ہے، قبر والے کچھ نہیں دے سکتے۔ قبر والے تو خود مر گئے ہیں، ان کے بیٹوں نے، ان کے رشتہ داروں نے خود ان کو مٹی میں دفن کیا ہے۔ کیا یہ زندہ تھے؟ اور اگر زندہ تھے تو ان کی اولاد نے ان کو کیوں دفن کیا؟ اور اگر قبر میں جانے کے بعد یہ زندہ ہو گئے پھر ان کو قبر سے باہر کیوں نہیں نکالتے ہو؟ ان کو عقیدہ توحید بتلاؤ، سمجھاؤ۔ یہ کوئی طریقہ نہیں کہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے کسی عقیدے کا انکار اس لیے کر دیا جائے کہ اس وجہ سے لوگ قبر پرستی میں مبتلا۔ حالانکہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عذاب قبر قرآن کے خلاف ہے، وہ ان کی غلط فہمی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے
اس بات کا تذکرہ فرمایا، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، آگ ہے جس پر صبح و شام فرعونیوں کو پیش کیا جاتا ہے۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، فرعونیوں کو صبح و شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی ان کو کہا جائے گا ادخلوا آل فرعون شد العذاب، اے فرعونیوں اب شدید ترین عذاب میں داخل ہو جاؤ۔ اس آگ پر صبح و شام پیش کیا جاتا ہے فرعونیوں کو، لیکن جب قیامت قائم ہوگی ان سے کہا جائے گا کہ اے فرعونیوں شدید عذاب میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ قیامت کے دن جو اللہ آگ کا شدید عذاب دے گا، اس قیامت سے پہلے ایک عذاب ان کو صبح و شام دیا جا رہا ہے۔ اگر عذاب قبر نہیں ہے اور صرف قیامت کے دن ہی عذاب ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اس آیت میں یہ کہہ کر کہ صبح و شام ان کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن ان کو شدید ترین عذاب میں داخل کر دیا جائے گا، اس کا معنی یہ ہے کہ دو عذاب تھے۔ امام بخاری نے قرآن کی اس آیت کو سامنے رکھ کر ثابت کیا کہ عذاب قبر قرآن میں موجود ہے، اس لیے کہ جو کم تر عذاب ہے وہ پہلے دیا جا رہا ہے اور جو شدید عذاب ہے وہ قیامت کے دن دیا جائے گا۔ ان میں دو عذابوں کا تذکرہ ہے، لہذا ثابت ہوا کہ قیامت سے پہلے ایک عذاب ہے جو دیا جائے گا اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب دیا جائے گا۔ تو قرآن مجید ہی عذاب قبر کا تذکرہ کرتا ہے۔ اسی طرح اس قرآن کی اس آیت کی روشنی میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان احدکم اذا مات عرض علیہ مقعدہ بالغداۃ والعشی ان کان من اہل الجنہ فمن اہل الجنہ وان کان من اہل النار فمن اہل النار فیقال ھذا مقعدک حتی یبعثک اللہ الیہ یوم القیامہ۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ قرآن کی اس آیت کی تشریح میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان احدکم اذا مات، تم میں سے جب کوئی انسان مر جاتا ہے، عرض علیہ مقعدہ بالغداۃ والعشی، صبح و شام اس پر اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے۔ ان کان من اہل الجنہ فمن اہل الجنہ، اگر وہ جنتی ہے اس کو صبح و شام جنت دکھلائی جاتی ہے۔ وَإِن كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، اور اگر وہ جہنمی ہے تو اس کو صبح و شام جہنم دکھلائی جاتی ہے۔ فَيُقَالُ هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور کہا جاتا ہے کہ یہی تیرا ٹھکانہ ہے، جہاں پر اب تو موجود ہے یہی تیرا ٹھکانہ ہے اس وقت تک جب تک کہ اللہ تعالیٰ قبروں کو پھاڑ کر قیامت کے دن لوگوں کو باہر نہیں نکالتا ہے، تو نے اسی ٹھکانے پر رہنا ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے صبح و شام عذاب کا تذکرہ کیا ہے اور حدیث نے بھی جہنمیوں کے لیے صبح و شام جہنم دکھانے کا تذکرہ کیا ہے، اور اس وقت تک جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی بتلایا گیا ہے کہ اس نے اسی قبر میں رہنا ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ عذاب قبر ثابت نہیں ہے یہ غلط نظریہ ہے۔ قرآن کی اس آیت سے بھی ثابت ہے اور اس کی تشریح بخاری اور مسلم کی یہ حدیث بھی کرتی ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے جس کو براء ابن عازب روایت کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں
المسلم اذا سئل فی القبر یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ. مسلمان سے جب قبر میں سوال کیا جاتا ہے تو وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اور گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. فرماتے ہیں فذالک قولہ تعالی. برا بن عازب کہتے ہیں کہ یہ بات اللہ کے قرآن میں موجود ہے. کیا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ اللہ ثابت قدم رکھتا ہے ایمان والوں کو پکی بات کے ساتھ، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرہ اور آخرت کی زندگی میں. قرآن کی اس آیت کی تشریح خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں. قال، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت نزلت فی عذاب القبر. اللہ کا یہ فرمانا کہ اللہ تعالی مومنوں کو ثابت قدم رکھتا ہے پختہ بات کے ساتھ دنیا کی زندگی میں، تو دنیا کی زندگی میں جہاں ثابت قدمی مسلمان کے لیے بتلائی گئی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قرآن کی یہ آیت نزلت فی عذاب القبر، یہ عذاب قبر کے بارے میں اتری ہے. لہذا عذاب قبر کا انکار خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار ہے. اور جو آدمی یہ کہتا ہے کہ عذاب قبر قرآن سے ثابت نہیں ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلاتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں قرآن کی یہ آیت نزلت فی عذاب القبر، یہ عذاب قبر کے بارے میں اتری ہے. یقال لہ من ربک، اس کو کہا جاتا ہے کہ تیرا رب کون ہے؟ فیقول ربی اللہ و نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جواب میں جہاں اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، وہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا بھی اقرار کرتا ہے. لہذا قرآن کی دو آیتوں سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ عذاب قبر قرآن سے ثابت ہے. پہلی آیت جس میں فرعونیوں کے عذاب کا تذکرہ ہے، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. ایک تو قرآن کی یہ آیت، اور دوسری یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. قرآن کی یہ دوسری آیت ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں نزلت فی عذاب القبر. قرآن کی یہ آیت عذاب قبر کے بارے میں اتری. جو اشکال یہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے، مرنے کے بعد اس کی روح نکل جاتی ہے، اور قرآن کی وہ آیت پیش کرتے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیہا الموت ویرسل الاخری، کہ اللہ روحوں کو قبض کرتا ہے نیند کی حالت میں، اور موت کے وقت جس پر موت کو مسلط کر لیتا ہے اس کی روح کو روک لیتا ہے، اور نیند والے کی روح کو واپس بھیج دیتا ہے. لہٰذا یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس کی روح قبض کر لی گئی موت کے وقت، اب اس کے جسم میں روح نہیں ہے، اب اس کو عذاب کیسے ہوتا ہے؟ روح کے بغیر اللہ اس بات پر قادر ہے، روح کا تعلق برقرار رہتا ہے. روح جب نکالی جاتی ہے اس کا تعلق ٹوٹتا نہیں ہے، برقرار رہتا ہے. اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ روح کے تعلق معمولی سے تعلق کے ساتھ اس کو عذاب قبر دے، اور یہ بات بھی اللہ کے قرآن سے ثابت ہے. سورۃ یاسین میں آیت نمبر 20 سے 25 تک 26 تک یہ قصہ موجود ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ. ایک شخص دور دیہات سے دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا اے میری قوم، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی اتباع کرو.
اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مہتدون، ان کی اتباع کرو جو تم سے اجر نہیں مانگتے ہیں، وهم مہتدون، اور یہ سارے بھیجے ہوئے انبیاء اور رسول ہدایت پر ہیں۔ وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، اور مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس اللہ کی عبادت نہ کروں جس نے مجھ کو پیدا کیا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور پھر واپس اسی کی طرف لوٹایا جائے گا۔ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ، کیا میں اللہ کے علاوہ کسی کو معبود بنا لوں، اور اگر اللہ رحمان مجھ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، ان کی سفارش میرے کام نہیں آئے گی، اور یہ مجھے اللہ کی پکڑ سے بچا بھی نہ سکیں گے۔ انی اذا لفی ضلال مبین، اگر میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بناؤں تو میں تو کھلی گمراہی میں ہوں۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، سن لو کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا۔ یہ خطاب اس مجاہد کا اپنی قوم کے سامنے تھا۔ اس کا اختتام کیسے کیا؟ انی آمنت بربکم فاسمعون، کہ تم مانو یا نہ مانو، میں اس اللہ پر ایمان لے آیا ہوں، میں نے اس اللہ کی وحدانیت کو قبول کر لیا ہے، چاہے تم اس کا انکار کرو۔ اس جرم کے بدلے میں اس کو قتل کر دیا گیا، وہ انسان شہید ہو گیا۔ اب شہادت کے بعد اللہ کیا فرماتا ہے؟ قیل ادخل الجنہ، اس کو کہا گیا جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ شہید کا لہو، اس کے خون کا قطرہ بعد میں زمین پر گرتا ہے، اللہ اس سے پہلے ہی اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ شہید کی روح کو سبز قسم کے پرندوں کے قالبوں میں ڈال دیا جاتا ہے اور وہ جنت میں سیریں کرتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے قیل ادخل الجنہ، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ قال یا لیت قومی یعلمون، کہتا ہے اے کاش میری قوم کو اس بات کا علم ہو جاتا، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف بھی کر دیا ہے، میرے گناہوں کو بخش بھی دیا ہے، اور مجھے عزت والوں میں سے کر دیا۔ اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس کی گردن کٹ چکی۔ کون کہہ رہا ہے؟ جس کو قوم نے کلمہ توحید کا اقرار کرنے کی وجہ سے شہید کر دیا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ جس کو کہا گیا قیل ادخل الجنہ، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو کیا زندہ انسان جنت میں داخل ہوگا، یا مرنے کے بعد شہادت کے رتبے پر پہنچ کر انسان جنت میں داخل ہوگا؟ لازمی بات ہے کہ انسان جب اس دنیا سے مر جائے گا، اس کی روح قبض ہو جائے گی، تب اس کو جنت میں داخلہ ملے گا۔ جب اس کی روح قبض ہو گئی تو یہ کہنا قال یا لیت قومی یعلمون، یہ وہی شخص کہہ رہا ہے جو مر چکا ہے، اے کاش میری قوم کو اس بات کا علم ہو جاتا، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ اللہ تعالیٰ نے میرے گناہوں کو معاف کر دیا ہے اور مجھے عزت والوں میں سے کر دیا۔ اس سے ان کا یہ شبہ جو لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں کہ روح نکلنے کے بعد پھر عذاب کیسے ہوتا ہے، روح نکلنے کے بعد پھر بندے کو احساس کیسے ہوتا ہے، یہاں قرآن کی اس آیت میں اس کا جواب ہے کہ جس کی روح نکل گئی، جس کو شہید کر دیا گیا، وہ بول کر کہتا ہے قال یا لیت قومی یعلمون، اے کاش میری قوم کو علم ہو جاتا، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ اللہ نے مجھ کو بخش دیا اور عزت والوں میں سے کر دیا۔ اور حدیث میں آتا ہے، قرآن کی اس آیت کی تشریح اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب بندے کی روح قبض کر لی جاتی ہے، اس کو کندھوں پر اٹھا لیا جاتا ہے، یہ کہتا ہے اگر نیک ہے کہتا ہے قدمونی قدمونی، مجھ کو لے چلو مجھ کو لے چلو۔ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے،
اس قید خانے سے رہائی کے بعد وہ کہتا ہے قدمونی قدمونی، مجھ کو لے چلو، مجھ کو جلدی لے چلو۔ اور جنت ہے کافر کی، یہ دنیا جنت ہے کافر کی۔ کافر کو جب اٹھایا جاتا ہے کندھوں پر تو وہ کہتا ہے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کندھوں پر اٹھانے والے افراد اس آدمی کی بات کو سن لیں، لصائقہ، سننے والا اس کی بات سن کر بے ہوش ہو کر گر جائے۔ ثابت ہوا کہ قرآن میں بھی مردے کا بولنا ثابت ہے اور حدیث میں بھی مردے کا بولنا ثابت ہے۔ جھگڑا ان لوگوں کا اس قبر پر ہے کہ یہ گڑھا، اس کو قبر نہیں مانا جاتا۔ ان کے نزدیک کہیں آسمانوں پر ایک قبر بنائی جاتی ہے جس کو برزخ کہا جاتا ہے، اور اس برزخ میں ایک گڑھا کھودا جاتا ہے جس میں مردے کو دفن کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں یہ قبر نہیں ہے بلکہ کہیں اور قبر ہے۔ اور اس عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے یہ ہندوؤں کا عقیدہ ماننے پر مجبور ہیں۔ ہندوؤں کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد ایک نئے روپ میں آتا ہے، نیا جسم لے کر آتا ہے۔ اسی لیے مرنے والے کو کہا جاتا ہے کتا بن کر نہ آنا، سور بن کر نہ آنا، کوئی اچھی شکل لے کر آنا۔ ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ مرنے والے کو ایک نیا جسم دیا جاتا ہے اور اس جسم پر عذاب ہوتا ہے، اس سے سوال ہوتا ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تم نے یہ بدکاری کیوں کی، تم نے چوری کیوں کی، تم نے اللہ کے ساتھ شرک کیوں کیا۔ اب وہ جس کو خود بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ کہے فرشتوں سے کتنے ظالم ہو تم، مجھے ابھی تم نے تشکیل دیا ہے، میرے جسم کو تم نے ابھی بنایا ہے اور مجھ سے یہ پوچھ رہے ہو چوری کیوں کی؟ مجھے تو دنیا میں بھیجا نہیں ہے، جس کو دنیا میں بھیجا تھا وہ دنیا میں موجود ہے، مجھے اپنے سامنے تم بنا رہے ہو اور بنانے کے بعد پھر مجھ سے سوال کر رہے ہو کہ تم نے یہ گناہ کیوں کیے۔ ایسی بے عقلی کی بات کیا اللہ تعالیٰ کے نظام میں ہو سکتی ہے کہ جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے خود بنوایا ہو، مرنے کے بعد نیا جسم دیا ہو، اور اس نئے جسم کو اس لیے مارا جائے کہ تم نے بدکاری کی ہے، وہ دنیا میں گیا نہیں تو بدکاری کی کس نے تھی؟ لازمی بات ہے، عقل بھی تقاضا کرتی ہے کہ جس نے گناہ کیا تھا وہ وہاں دنیا میں دفن ہے۔ عذاب ہونا ہے تو اس دنیا میں ہونا ہے، اور یہ بھی قرآن سے ثابت۔ انہوں نے کچھ کتابیں لکھی ہیں جس میں ایک پمفلٹ ہے جس پر یہ حدیث بخاری کی لکھی ہے، عذاب القبر حق، کہ قبر کا عذاب حق ہے۔ قبر ان کے نزدیک کہیں اوپر آسمانوں میں وہ قبر ہے جہاں مردے کو دفن کیا جاتا۔ اب قرآن کس کو قبر کہتا ہے؟ قرآن کس کو قبر کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو منع کرتا ہے، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن ابی کا نماز جنازہ پڑھایا۔ حضرت عمر نے آپ کے دامن کو پکڑا اور عرض کرنے لگے اللہ کے نبی، یہ عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار، اس نے ہماری ماں کے بارے میں یہ الفاظ ادا کیے تھے، اس نے احد کے میدان میں مسلمانوں کے ساتھ ایسے غداری کی تھی، اس نے مسلمانوں اور مہاجرین کو اس طریقے سے ستایا تھا، اس نے آپ کی شان میں گستاخیاں کی تھیں، آپ اس کا نماز جنازہ پڑھیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے عمر، اللہ نے مجھ کو منع نہیں کیا، مجھ کو اختیار دیا ہے، مجھ سے کیا کہا گیا ہے؟ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اے اللہ کے نبی ان لوگوں کے لیے بخشش مانگیے یا نہ مانگیے، اللہ ان کو نہیں بخشے گا۔ مجھ کو اختیار دیا گیا ہے نا کہ آپ ان لوگوں کے لیے بخشش مانگیے یا نہ مانگیے، منع تو نہیں کیا گیا ہے، مجھ کو اختیار دیا گیا ہے۔
اور کہا گیا ہے ان تستغفر لهم 70 مرۃ، اگر 70 مرتبہ بھی آپ ان کی بخشش کی دعا کریں تو رحمان کا فیصلہ یہ ہے کہ رحمان ان کو بخشے گا نہیں۔ اے عمر، اگر مجھے پتہ لگ جاتا کہ اللہ 71 مرتبہ بخشش کی دعا مانگنے پر اس کو بخش دیتا، میں اس کے لیے 71 مرتبہ بخشش کی دعا کرتا۔ اللہ کے نبی اپنا قمیض اتار کر اس کو پہناتے ہیں، اس کے منہ میں دفن کر دیا گیا ہے، باہر نکالتے ہیں قبر سے، اس کے منہ میں اپنا لعاب داخل کرتے ہیں، کئی جتن کرتے ہیں، نماز جنازہ پڑھا دیتے ہیں۔ اللہ اس واقعے کے بعد وہی بھیجتا ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اے اللہ کے نبی آئندہ ان لوگوں میں سے کسی کا بھی نماز جنازہ نہیں پڑھانا۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، نماز جنازہ پڑھانا تو درکنار، ان لوگوں کی قبر پر بھی جا کر کھڑے نہ ہونا۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، ان کی قبر پر بھی کھڑے نہیں ہونا۔ وہ کون سی قبر تھی جہاں اللہ کے نبی جا کر کھڑے ہوتے؟ کیا ان کی قبریں اللہ تعالیٰ نے آسمان کے اوپر بنائی تھیں، وہاں جانے سے اللہ کے نبی کو منع کر دیا گیا؟ یا یہی قبر تھی کہ جہاں اللہ کے نبی قبروں پر جا کر دعا کیا کرتے تھے اپنی امت کے لیے؟ فوت ہونے سے پہلے اللہ کے نبی احد کے شہداء کی قبروں پر گئے اور ان کے لیے دعا کی۔ اللہ کے نبی قبروں پر جاتے دعا کرتے۔ ایک بڑھیا جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی فوت ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، وہ بڑھیا نظر نہیں آتی، عرض کرنے لگے اللہ کے نبی ان کو دفن کر دیا گیا۔ کہا مجھ کو بتلایا کیوں نہیں؟ کہا اللہ کے نبی رات کی تاریکی میں آپ کو تنگ کرنا مناسب نہ سمجھا اور ہم نے اس کو رات کو دفن کیا۔ آپ نے فرمایا مجھے اس کی قبر پر لے جاؤ، دلونی علی قبرہا، مجھ کو اس کی قبر پر لے جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی قبر پر پہنچے اور قبر پر جا کر نماز جنازہ پڑھی اور فرمایا میری دعا ان کی بخشش کا سبب بنتی ہے او کما قال۔ لہذا ثابت یہ ہوا کہ اللہ کے نبی اسی گڑھے کو قبر کہتے ہیں، زورو قبورکم، اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی قبروں کی زیارت کرو اس لیے کہ یہ تم کو موت یاد دلاتی ہیں۔ لہذا ثابت ہوا کہ قرآن میں جس قبر کا تذکرہ ہے وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، ان منافقین کی قبروں پر بھی جا کر کھڑے نہیں ہونا۔ یہ منافقین کی قبریں وہی ہیں جن میں ان منافقین کو دفن کیا گیا۔ لہذا ثابت ہوا کہ عذاب القبر حق، اس گڑھے میں جو عذاب دیا جاتا ہے وہ حق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف احادیث ہیں اس بارے میں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان العبد اذا وضع فی قبرہ، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ جب بندے کو اس کی قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے وتولی عنہ اصحابہ، اور اس کے ساتھی اس کو اکیلا چھوڑ کر پلٹ جاتے ہیں، انہ لیسمع قرع نعالہم، یہ جانے والوں کی جوتوں کی آہٹ سنتا ہے۔ یہاں سے قبر میں سننے کا عقیدہ رکھنے والے دلیل پکڑنا چاہتے ہیں کہ دیکھیے یہ قبر والا سن رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں اس میں سننے کی طاقت نہیں، کیونکہ قرآن نے یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ قبر والے سنتے نہیں۔ اب اس حدیث کا کیا معنی ہے؟ اس میں سننے کی طاقت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو سناتا ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ قیامت کے دن بندہ اللہ سے کہے گا اے اللہ تیرے فرشتوں نے، دائیں بائیں بیٹھے فرشتوں نے میرا ریکارڈ مرتب کیا۔ اے اللہ تو اپنے لیے ظلم پسند نہیں کرتا ہے، تو اپنی مخلوق پر بھی ظلم نہیں چاہتا ہے۔ یا اللہ یہ ظلم ہے کہ تیرے ہرکارے، تیرے فرشتے
ہمارے بارے میں لکھیں اور ان کے لکھنے پر تو ہمیں پکڑ لے، یہ تو کوئی انصاف نہیں۔ گواہی ہماری طرف سے ہونی چاہیے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے بیٹے کی گواہی باپ کے بارے میں قبول نہیں ہوگی، غلام کی گواہی آقا کے بارے میں قبول نہیں ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے حسن کو پیش کیا قاضی کے سامنے کہ یہ زرہ میری ہے۔ جب قاضی نے کہا کہ جاؤ علی، اگر تم اس زرہ پر دعویٰ کرتے ہو تو الدلیل علی المدعی البینۃ علی المدعی، دلیل مدعی کے ذمے ہے، لے کر آؤ گواہی کہ یہ زرہ تمہاری ہے، ثبوت لے کر آؤ۔ کہا یہ حسن نبی کا نواسا، میرا بیٹا، جنتی سردار، دو مسلمانوں کے گروہوں میں صلح کروانے والا، اس کی فضیلت بہت سی ہے۔ اللہ کے نبی اس کو کندھوں پر بٹھایا کرتے تھے، اللہ کے نبی سے سینے سے چمٹایا کرتے تھے۔ یہ حسن گواہی دیتا ہے کہ یہ زرہ میری ہے۔ قاضی جواب میں کہتا ہے علی، بیٹے کی گواہی باپ کے بارے میں قبول نہیں۔ کہا یہ میرا غلام ہے۔ عنبر کہتا ہے کہ یہ میری زرہ ہے۔ کہا غلام کی گواہی آقا کے بارے میں قبول نہیں، میں فیصلہ یہودی کے حق میں کرتا ہوں۔ یہ شخص اللہ سے کہتا ہے اللہ یہ کون سا انصاف ہے کہ گواہ تیرے وہ لکھ کر لائیں اور تو ہمیں ان کے لکھے پر پکڑ لے، یہ کوئی انصاف نہیں۔ اللہ پوچھتا ہے بندے تو کیا چاہتا ہے؟ کہا میں چاہتا ہوں کہ میرے خلاف میرے اپنے گواہ پیش ہونے چاہیے۔ کہا تیرے خلاف تیری اپنی گواہی آ جائے تو اس گواہی کو مانے گا؟ کہا ہاں اللہ، پھر میرا کوئی عذر نہیں ہوگا۔ اللہ اس کی زبان پر تالے لگا دے گا۔ اب اس کا ہاتھ بولے گا، اس کے پاؤں بولیں گے۔ اب یہ حیران اور پریشان اپنے اعضاء کی طرف دیکھ رہا ہے اور کہتا ہے میں تم کو بچانے کے لیے ہی جھوٹ بول رہا تھا، تمہیں آگ سے بچانے کے لیے جھوٹ بول رہا تھا، اور تم اپنے خلاف گواہی دے رہے ہو۔ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ انطقن اللہ، ہاتھ کہتا ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی دی، پاؤں کہتا ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے بلایا۔ بولنا زبان کا کام ہے، ہاتھ کا کام اشارہ کرنا ہے، پاؤں کا کام چلنا ہے، ہاتھ کا کام پکڑنا ہے۔ لیکن یہاں قرآن یہ کہتا ہے کہ ہاتھ اور پاؤں اور جسم کے اعضاء بول بول کر بتلائیں گے، اور بلایا کس نے؟ انطقن اللہ، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے۔ انطق کل شیء، جس نے ہر چیز کو قوت گویائی دی اس نے ہمیں بھی قوت گویائی دی۔ لہذا ثابت ہوا کہ ہاتھ میں بولنے کی طاقت نہیں ہے، رب بلاتا، پاؤں میں بولنے کی طاقت نہیں ہے، رب بلاتا ہے۔ لہذا ثابت ہوا کہ مردے میں سننے کی طاقت نہیں، رب سناتا۔ کہ دیکھ اب چھوڑ کر جا رہے ہیں، جس کے لیے تو حلال و حرام کی تمیز ختم کرتا تھا، تو نے کبھی پرواہ نہیں کی تھی اللہ کے قوانین کی، آج تجھ کو اکیلا چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اتاہ ملکان، دو فرشتے آ جاتے ہیں، فیقعدانہ، وہ فرشتے اس کو بٹھا لیتے ہیں، فیقولان ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سے کہا جاتا ہے کہ اس شخص کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی تصویر قبر میں دکھائی جاتی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی خود تشریف لاتے ہیں۔ حالانکہ یہ دونوں باتیں غلط ہیں، نہ تصویر بتلائی جاتی ہے نہ خود اللہ کے نبی آتے ہیں، بلکہ نام لے کر کہا جاتا ہے اس آدمی کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس آدمی کا نام محمد ہے، الذی بعث فیکم، اور جو تم میں مبعوث کیا گیا ہے۔ وہ جواب میں کہتا ہے ہوا رسول اللہ، وہ اللہ کا رسول۔ ثابت یہ ہوا کہ نہ اللہ کے نبی آتے ہیں، نہ تصویر دکھائی جاتی ہے، نہ سامنے موجود ہوتے ہیں، ورنہ جواب میں مردہ یہ نہ کہتا ہوا رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول تھے، بلکہ کہتا ھذا رسول اللہ، یہ ہیں اللہ کے رسول۔
جواب میں کہتا ہے وہ رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ لہذا ثابت ہوا کہ قبر میں نہ اللہ کے نبی آتے ہیں نہ تصویر دکھائی جاتی ہے، بلکہ نام لے کر پہچان کروائی جاتی ہے۔ الذی بعث فیکم، جو تم میں مبعوث ہوئے ان کے بارے میں کیا خیال ہے۔ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، اگر وہ مومن ہے جواب میں کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول تھا۔ فَيُقَالُ لَهُ انظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ قَدْ أَبْدَلَكَ اللَّهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا، اس کو کہا جاتا ہے اپنے ٹھکانے کی طرف دیکھ جو آگ کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے دو ٹھکانے بنائے ہیں، ایک جنت اور ایک جہنم۔ اگر جنتی ہے اس کا جہنم کا ٹھکانہ کس کو دیا جاتا ہے؟ اس آدمی کو جس نے جہنم میں جانا ہے، وہ اپنا بھی اور دوسرے کا بھی ٹھکانہ لے کر جاتا ہے، اور اس کی جنت اس کو دے دی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہنم میں اپنا ٹھکانہ دیکھ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے بدل دیا ہے۔ فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا، وہ ان دونوں کو دیکھتا ہے۔ وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ، اور یہی سوال کافر سے بھی ہوتا ہے، منافق سے بھی ہوتا ہے۔ فَيُقَالُ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ، اس سے کہا جاتا ہے اس آدمی کے بارے میں جو تم میں مبعوث ہوا، کیا خیال ہے تیرا، کیا جانتا ہے تو؟ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي، وہ جواب میں کہتا ہے مجھے کچھ علم نہیں۔ اقول ما یقول الناس، میں وہی کہا کرتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ فیقال له لا دریت ولا تلیت، اس کو کہا جاتا ہے نہ تو نے عقل سے کام لیا اور نہ تو نے قرآن پڑھا۔ اگر قرآن پڑھتا تو تجھے علم ہو جاتا کہ اللہ میرا رب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں۔ تو نے نہ قرآن کی تلاوت کی اور نہ تو نے عقل سے کام لیا۔ وَيُضْرَبُ بِمَطَارِقٍ مِّنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَن يَلِيهِ غَيْرُ الثَّقَلَيْنِ، اس فرشتے کے ہاتھ میں لوہے کا ہتھوڑا ہوتا ہے، وہ اس ہتھوڑے سے اس پر ضرب لگاتا ہے، اور اس ضرب کی وجہ سے یہ چیختا اور چلاتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اس کی ضرب کی شدت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ سے کہتے ہیں اے میرے صحابہ، اگر وہ فرشتہ اس احد پہاڑ پر اپنا وہ ہتھوڑا مار دے، یہ احد پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اس ہتھوڑے کے ساتھ اس کے سر کو مارا جاتا ہے، یہ چیختا اور چلاتا ہے، انسانوں اور جنوں کے علاوہ ہر چیز اس کی چیخ و پکار کو سنتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک یہودیہ کے بارے میں سوال کرتی ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ان یہودیۃ دخلت علیہا فذکرت عذاب القبر فقالت لها اعاذک اللہ من عذاب القبر، ایک یہودیہ حضرت عائشہ کے پاس آئی اور اس نے عذاب قبر کا تذکرہ کیا اور کہا اے عائشہ تجھے اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ فسألت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن عذاب القبر، حضرت عائشہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عذاب قبر کے بارے میں سوال کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں نعم عذاب القبر حق، ہاں قبر کا عذاب حق ہے۔ جو عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ وصیت ہے، نصیحت ہے، کیا؟ نام عائشہ، ہاں عذاب القبر حق، قبر کا عذاب حق ہے۔ قبر کے عذاب کا انکار کرنا کسی مسلمان کا کام نہیں۔ قالت عائشہ فما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد صلی صلاة الا تعوذ باللہ من عذاب القبر، اللہ کے نبی، حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے اس کے بعد جب بھی نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے عذاب قبر کی پناہ مانگتے رہے۔ عذاب قبر
یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے کہ جس کا انکار کر دیا جائے اور انسان کی جان چھٹ جائے۔ عذاب قبر حق ہے۔ یہودیہ نے حضرت عائشہ کو خبر کی، حضرت عائشہ نے اپنے آقا سے پوچھا اور آقا نے جواب میں اپنی امت کی ہدایت کے لیے بیان فرمایا، عذاب القبر حق، قبر کا عذاب حق ہے۔ جو افراد عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں، آپ ان کو یہ نصیحت کیجئے کہ یہ اللہ کے نبی کی نصیحت ہے حضرت عائشہ اور امت کو کہ عذاب قبر حق ہے۔ اور اس کے بعد، اس واقعے کے بعد حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ کوئی نماز ایسی نہیں تھی کہ جس نماز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے عذاب قبر سے پناہ نہ مانگی ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک باغ میں داخل ہوئے، آپ ایک خچر پر سوار تھے، خچر بدکا اور قریب تھا کہ آپ کو گرا دیتا۔ صحابی بیان کرتا ہے، وَإِذَا أَقْرٌ سِتَّةٌ أَوْ خَمْسَةٌ، وہاں دیکھا کہ 6 یا 5 قبریں موجود تھیں۔ فقال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مَن يَعْرِفُ أَصْحَابَ هَٰذِهِ الْأَقْبَرِ، ان قبر والوں کو کون پہچانتا ہے؟ قال رجل انا، ایک شخص کہنے لگا، اللہ کے نبی میں ان کو جانتا ہوں۔ قال فمتا ماتو، اللہ کے نبی پوچھنے لگے کس حالت میں مرے؟ قال فی الشرک، صحابی جواب میں کہتا ہے شرک کی حالت میں مر گئے۔ فقال ان هذه الامه تبتلى فی قبورها، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس امت کو قبروں میں آزمایا جاتا ہے۔ فلولا اللہ تدافنوا، اور اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم آج کے بعد مردوں کو قبروں میں دفن کرنے سے رک جاؤ گے، فلولا اللہ تدافنوا، اگر مجھے اس بات کا خطرہ نہ ہوتا کہ جو چیز میں تم کو دکھانے لگا ہوں، اگر مجھے اس بات کا خطرہ نہ ہوتا تو جو چیز میں تمہیں سنوانے لگا ہوں، لدعوت اللہ، میں اللہ تعالیٰ سے گزارش کرتا، میں اللہ سے یہ دعا کرتا، ان یسمعکم من عذاب القبر الذی اسمع منہ، تو جس طرح میں عذاب قبر کو سن رہا ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ تم کو بھی عذاب قبر سنا دے۔ میں ایسی صورت میں دعا کرتا کہ اگر مجھے اس بات کا خطرہ نہ ہوتا کہ تم عذاب قبر کو سن کر مردوں کو قبروں میں دفن کرنے سے رک جاؤ گے، تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ تم کو بھی عذاب قبر ویسے ہی سنا دے جس طریقے سے میں عذاب قبر سن رہا ہوں۔ ثم اقبل علینا بوجہہ فقال تعوذوا باللہ من عذاب القبر قالوا نعوذ باللہ من عذاب النار قال تعوذوا باللہ من عذاب النار قالوا نعوذ باللہ من عذاب النار۔ 3 مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ اے لوگو، آگ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ قالوا نعوذ باللہ من عذاب النار، صحابہ عرض کرنے لگے اے اللہ کے نبی، ہم اللہ تعالیٰ سے آگ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ قال تعوذوا باللہ من عذاب النار، آپ نے پھر دوبارہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے آگ کے عذاب کی پناہ مانگو۔ قالوا نعوذ باللہ من عذاب القبر من عذاب النار، کہ ہم آگ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ تیسری مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تعوذوا باللہ من عذاب القبر، قبر کے عذاب سے بھی اللہ کی پناہ مانگو۔ قالوا نعوذ باللہ من عذاب القبر، کہنے لگے صحابہ کہ اے اللہ کے نبی، ہم قبر کے عذاب سے بھی اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ عذاب قبر ایسا مسئلہ ہے جس پر امت ہر زمانے پر ایمان لے کر آئی۔ یہ آج کا فتنہ ہے کہ جس فتنے نے یہ سر اٹھا کر بات کہی
کہ عذاب قبر نہیں ہے، لوگوں کو غافل کر دیا کہ تمہیں اب کوئی پرواہ نہیں ہے، عذاب قبر نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہوتا ہے، اس دنیا میں نہیں ہوتا ہے، آخرت میں کہیں آسمانوں کے اوپر ایک نیا جسم دیا جاتا ہے، جس جسم کو عذاب ہوتا ہے، اب چاہے تم گناہوں کی زندگی بسر کرو، تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور یہ عذاب قبر ایسا عذاب ہے جو بعض مرتبہ نیک لوگوں کو بھی پیش آ جاتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ ایسے صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب حضرت سعد فوت ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ھذا الذی تحرک لہ العرش، یہ اللہ کا بندہ فوت ہوا ہے، اس کے مرنے پر رب کا عرش بھی کانپ گیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کو اٹھایا گیا، یہ جنازہ اٹھائے جانے میں بڑا ہلکا تھا، وزن آپ کا زیادہ تھا، آپ جسیم تھے۔ صحابہ پوچھتے ہیں اے اللہ کے نبی، سعد کا جنازہ بڑا ہلکا ہے، کہا تم سعد کے جنازے کو کندھے دیے ہوئے ہو، تمہارا خیال یہ ہے کہ تم نے سعد کو اٹھایا ہے۔ سعد کی وفات پر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے 70,000 فرشتوں کو بھیجا ہے کہ جنہوں نے سعد کے جنازے میں شرکت کی ہے، اس کو اکیلے تم نے کندھا نہیں دیا بلکہ فرشتوں نے کندھا دیا ہوا۔ جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحان اللہ کہتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، تسبیح بیان کرنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہیں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی، آپ نے آج تک کسی آدمی کے دفن کرنے کے بعد نہ تو سبحان اللہ کہا اور نہ اللہ اکبر کہا، آخر کیا وجہ ہے کہ آج سعد کی قبر پر کھڑے ہو کر آپ نے سبحان اللہ بھی کہا اور اللہ اکبر بھی کہا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے اس بندے کو جب زمین میں دفن کیا گیا، زمین نے اس کو بھینچ لیا، حتیٰ کہ میں نے اللہ کی تسبیح بیان کی، اللہ تعالیٰ نے اپنی تسبیح سن کر اللہ اپنے بندے کو معاف کر دیا، قبر نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو بعض مرتبہ قبر کا عذاب نیک آدمیوں کو بھی ہوتا ہے کسی گناہ کی وجہ سے، اللہ تعالی ہمیں اس عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے انہ کان اذا وقف علی قبر بکا، کہ جب حضرت عثمان قبر پر کھڑے ہوتے تو رو پڑتے، حتی یبل لحیتہ، یہاں تک کہ آنسوؤں سے آپ کی داڑھی تر ہو جاتی۔ فقیل لہ تذکر الجنت والنار فلا تبکی وتبکی من ھذا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا گیا تیرے سامنے جنت اور جہنم کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور جہنم اور جنت کے تذکرے پر اے عثمان تو روتا نہیں ہے، وتبکی من ھذا، لیکن قبر پر کھڑے ہونے کے بعد اے عثمان تو زارو قطار روتا ہے، حتیٰ کہ تیری داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب میں کہتے ہیں فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ قبر اول منزل من منازل الاخرہ، آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ فَإِن نَجَا فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ وَإِن لَّمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ، کہا جو یہاں نجات پا گیا وہ بعد کی منزلیں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں، اور جو قبر کی منزل میں نجات نہ پا سکا بعد کی منزل اس کے لیے اور زیادہ سخت ہو جاتی ہے۔
قال وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منظرا قط الا والقبر افضح من. کہنے لگے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کوئی ایسا منظر نہیں دیکھا جو قبر کی منظر سے زیادہ دہشتناک ہو. قبر کا منظر تمام منظروں میں سب سے زیادہ دہشتناک ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر، حضرت عثمان ہی اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں اذا فرغ من دفن المیت وقف علیہ فقال استغفروا لأخیکم ثم صلوا له بالتثبیت فإنه الآن یسأل. ایک آدمی کو قبر میں دفن کیا، دفن کرنے کے بعد اس کی قبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا استغفروا لأخیکم، اپنے بھائی کے لیے بخشش کی دعا کرو. ثم صلوا له بالتثبیت، پھر اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو. فإنه الآن یسأل، یہ ایسا موقع ہے کہ اس موقع پر اس آدمی سے سوال کیا جا رہا ہے من ربک من نبیک ما دینک. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب اس قبر پر کھڑے ہیں جس قبر کے عذاب کے بارے میں وہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ عذاب القبر حق، کہ قبر کا عذاب حق ہے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لا یسلط علی الکافر فی قبرہ 99 تنینا، کہ کافر پر 99 سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں. تنحسہ وتلدغہ حتی تقوم الساعہ، وہ اس کو ڈستے رہتے ہیں، جھنجھوڑتے اور بھموڑتے رہتے ہیں، حتی تقوم الساعہ، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لو ان تنینا منہا نفق فی الارض ما انبتت خضرا، اگر ان 99 سانپوں میں سے ایک سانپ اس روئے زمین پر پھنکار دے، روئے زمین سبزہ اگانے کے قابل نہ رہے. وہی حضرت سعد بن معاذ جس کو امام احمد اپنی کتاب مسند احمد میں ذکر کرتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الى سعد بن معاذ حین توفی. حضرت سعد بن معاذ جب فوت ہو گئے، حین توفیا، جب حضرت سعد کی روح قبض کر لی گئی، اللہ کے نبی حضرت سعد بن معاذ کی لاش کے پاس آئے. فلما صلی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر نماز جنازہ پڑھی. وہ وضع فی قبرہ، اور حضرت سعد کو ان کی قبر میں دفن کر دیا گیا. وہ سوی علیہ، اور ان پر مٹی برابر کر دی گئی. سبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی تسبیح بیان کی. فسبحنا طویلا، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے بھی اللہ کی تسبیح بیان کی. ثم کبر فکبرنا، اللہ کے نبی نے اللہ کی کبریائی بیان کی، ہم نے بھی اللہ کے نبی کی اتباع میں کبریائی بیان کی. فقیل یا رسول اللہ لما سبحت ثم کبرت، اے اللہ کے نبی آپ نے اللہ کی تسبیح اس موقع پر کیوں بیان کی؟ اس سے پہلے کبھی آپ نے ایسا نہیں کیا. اور اسی طرح آپ نے اس موقع پر اللہ کی کبریائی بیان کی، اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں کیا گیا. قال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لقد تضایق علی ھذا العبد الصالح قبرہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبر نے اللہ کے اس نیک بندے کو بھینچ لیا. حتی فرجہ اللہ عنہ، میں نے اللہ کی تسبیح بیان کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی قبر سے جو عذاب ہو رہا تھا، حتی فرجہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو کھول دیا. پھر میں نے اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کی کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اپنے ایک بندے کے عذاب سے تخفیف کر دی اور اس کو ختم کر ڈالا. حضرت عبداللہ ابن عمر اس کو روایت کرتے ہیں، جس کو امام نسائی نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے. کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ھذا الذی تحرک لہ العرش، یہ وہ بندہ ہے جس کی موت پر عرش بھی کانپ گیا، حرکت میں آ گیا. وہ فتحت لہ ابواب السماء، اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے گئے. وشاہدہ 70,000 من الملائکہ، اور 70,000 فرشتوں نے اس کی نماز جنازہ پڑھی. لقد ضم ضمۃ ثم فرج عنہ، اس کو بھی قبر نے بھینچ ڈالا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی قبر کو وسیع کر دیا. اسماء بنت ابی بکر بیان کرتی ہیں، قالت قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطیبا، اللہ کے نبی خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے. فذکر فتنۃ القبر، اللہ کے نبی نے قبر کے فتنے کا تذکرہ کیا. التی یفتن فیہا المرء، جہاں انسان کو آزمائش میں ڈالا جائے گا. فلما ذکر ذالک زج المسلمون زجۃ، جب اللہ کے نبی قبر کا تذکرہ کر رہے تھے، صحابہ اتنی زور سے روئے کہ چیخیں نکل گئیں. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی. امام بخاری نے اس کو روایت کیا، اور امام نسائی نے یہ بات اتنی اور زیادہ بیان کی کہ حالت بینی و بین ان افہم کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رونے کا شور اتنا بلند ہوا کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ میں اس حالت کو جا پہنچی کہ صحابہ کی چیخوں کی وجہ سے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو مزید نہ سن سکی. فلما سکنت زجتهم قلت لرجل قریب منی اے بارک اللہ فیک ماذا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر قولہ. جب لوگ خاموش ہوئے رونے سے تو میں نے اس آدمی سے پوچھا جو میرے قریب تھا کہ اے فلاں ابن فلاں، اللہ تعالیٰ تجھے برکت دے، ماذا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر قولہ، کہ اللہ کے نبی نے آخری بات کیا کہی تھی. قال وہ شخص حضرت اسماء بنت ابی بکر کو کہنے لگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، آخری بات جو اللہ کے نبی کی زبان سے نکلی وہ یہ تھی، قد اوحی الی انکم تفتنون فی القبور قریبا من فتنۃ الدجال. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میری طرف اللہ تعالیٰ نے یہ وحی کی ہے، اللہ نے اپنے فرشتے کو بھیجا ہے، میری طرف وحی کی ہے. کس بات کی؟ انکم تفتنون فی القبور، کہ تمہیں قبروں میں آزمائش میں ڈالا جائے گا. قریبا من فتنۃ الدجال، دجال کے فتنے کے قریب. یہ کہنا کہ کوئی عذاب نہیں ہے، عذاب قبر کا انکار کرنا، یہ بہت بڑا فتنہ ہے جس فتنے میں لوگوں کو مبتلا کیا جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث کہ جب بندے سے پوچھا جاتا ہے فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ أَن صَدَقَ عَبْدِي فَافْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَالْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ. جب وہ جواب میں یہ کہتا ہے ربی اللہ نبی محمد دینی الاسلام، تو آسمان میں منادی کرنے والا منادی کرتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت سے بستر لے کر آؤ اور اس کے نیچے بچھا دو. وَالْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، جنت سے جنتی لباس لے کر آؤ، اس کو پہنا دو. وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، اور اس کے لیے جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دو. فَيُفْتَحُ، اس کے لیے جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے. قَالَ فَيَأْتِيهِ مِن رَوْحِهَا وَطِيبِهَا، وہاں سے خوشبوئیں آتی ہیں، وہاں سے ہوائیں ٹھنڈی آتی ہیں. وَيُفْسَحُ لَهُ فِيهَا مَدَّ بَصَرِهِ، اور اس کی قبر کو اتنا وسیع کر دیا جاتا ہے کہ جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے وہیں تک اس کی قبر وسیع ہو جاتی ہے. وَأَمَّا الْكَافِرُ فَذَكَرَ مَوْتَهُ قَالَ وَيُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ، کہ کافر کی موت کا تذکرہ کیا پھر اللہ کے نبی نے، اور کہا کہ اس کی روح اس کے جسم میں واپس ڈالی جاتی ہے. فرشتے آ کر اس کو بٹھا لیتے ہیں، پھر اس سے سوال کیے جاتے ہیں. وہ کہتا ہے ہا لا ادری، مجھ کو کچھ علم نہیں. فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے منادی کرنے والا یہ منادی کرتا ہے ان کذب، جھوٹ بولا اس بندے نے.
فافرشوہ من النار والبسوہ من النار وافتحوا لہ بابا الی النار. اس کے لیے جہنم سے آگ کا بستر لے کر آؤ، اس کے نیچے بچھا دو. آگ کا لباس لے کر آؤ، اس کو آگ کا لباس پہنا دو، اور جہنم کی طرف سے اس کے لیے کھڑکی کھول دو. قال فیاتیہ من حرھا وسمومھا. جہنم کی گرمی، اس کی تپش اور اس کا دھواں، اس کی گرم ہوائیں اس کو آ کر اس کی قبر میں ستاتی ہیں. وَيُضَيِّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ. اور اس کی قبر اس پر تنگ کر جاتی ہے. حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلَاعُهُ. یہاں تک کہ اس کی دائیں طرف کی پسلی بائیں طرف چلی جاتی ہے، بائیں طرف کی پسلی دائیں طرف چلی جاتی ہے. ثُمَّ يُقَيَّضُ لَهُ أَعْمَى أَصَمٌّ مَعَهُ مِرْزَبَةٌ مِّنْ حَدِيدٍ. پھر اس پر ایک اندھا اور ایک بہرا فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے تاکہ نہ یہ دیکھے اور نہ اس کی چیخ و پکار کو سنے. اس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک ہتھوڑا ہے. لو ضرب بہا جبل لصار ترابا. اور اس ہتھوڑے سے اگر یہ کوئی پہاڑ پر ضرب لگا دے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. فَيَضْرِبُهُ بِهَا ضَرْبَةً. پھر اس ہتھوڑے کے ساتھ اس کو پیٹا جاتا ہے. یسمعها ما بین المشرق والمغرب. مشرق اور مغرب کے درمیان جتنی مخلوق ہے الا الثقلین، جنوں اور انسانوں کے علاوہ تمام کی تمام اس چیخ و پکار کو سنتی. اور قیامت تک اس کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے. یہ کہنا کہ عذاب قبر نہیں ہے یہ لوگوں کو غافل کرنا ہے. عذاب قبر ہے، اور بعض مرتبہ مسلمانوں کو بھی گناہوں کی وجہ سے عذاب قبر ہو جاتا ہے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ان دو افراد کو جو عذاب ہو رہا ہے کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں، یہ اس کو معمولی گناہ سمجھتے تھے. ایک تو اما یمشی بن نمیمہ، چغل خور تھا، اور دوسرا پیشاب کے قطروں سے بچتا نہیں تھا. یہ دو گناہ عذاب قبر کا سبب بن گئے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی نے اس قبر پر ٹہنی لگائی اور کہا کہ مجھے اللہ سے امید ہے جب تک یہ ہری رہے گی اللہ ان کے عذاب میں تخفیف کرے گا. لہٰذا اپنے عقیدے کو بھی درست کرو اور اپنے اعمال کو بھی، تاکہ اللہ تعالیٰ کے اس عذاب سے ہم محفوظ ہو سکیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.